بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ پی ڈی ایم کا جلسہ، دوسرا جلسہ کل کراچی میں ہونے جا رہا ہے، بلکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ آج کراچی میں ہونے جا رہا ہے۔ صبح اس جلسے کی آپ کو جو بھرپور تیاری ہے وہ نظر آئے گی، شام میں آپ کو یہ جلسہ نظر آئے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس جلسے کے لیے بڑی زبردست محنت کر رہی ہے، لیکن تمام تر تیاریوں پر ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ارادہ رکھتی ہے، یہ جلسہ کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے، مگر اس جلسے کے حوالے سے سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف اس جلسے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہو رہا ہے اور اب پی ڈی ایم کا جلسہ کہلائے گا، خطاب کریں گے یا نہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف، لندن میں موجود مفرور مجرم میاں نواز شریف اس جلسے سے خطاب کریں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ سوال اس وقت کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی نے تلاش کر لیا ہے۔ یہ جواب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تیار کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیاری کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بڑا سوال جو ہے وہ یہ کہ کیا آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے شوہر اور بلاول بھٹو زرداری کے والد گرامی، کیا اس جلسے سے خطاب کریں گے یا نہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنے گھر سے، کراچی میں جو ان کا گھر ہے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر، چند منٹس کی ڈرائیو پر ضیاء الدین ہاسپٹل کلفٹن میں موجود ہیں، زیر علاج ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ریسنٹلی خبر آئی کہ وہ وہاں زیر علاج ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اور انہیں وہاں لے جایا گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا خطاب جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، امکان یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ خطاب نہیں کریں گے۔ ہاسپٹل بیڈ سے جو لائیو خطاب ہو سکتا ہے وہ بھی آصف علی زرداری صاحب نہیں کریں گے۔ اس بات کی کچھ 80% چانسز ہیں، 20% چانسز یہ کہ خطاب ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے احتساب عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب اگر خطاب کر دیں گے ہاسپٹل بیڈ سے تو پھر وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں ان کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شدید علالت کے باعث بظاہر اس وقت اسپتال کے بیڈ پر ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کے لیے، سندھ حکومت کے لیے، کہ وہ پھر اس کا جواب دے کہ وہ زرداری صاحب جو ہاسپٹل کے بیڈ سے خطاب کر سکتے ہیں اتنی بڑی گیدرنگ سے، وہ احتساب عدالت میں پیش ہوں، وہ جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کو کیسے اس سے جان چھڑائیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اہم ہے۔ 80% چانسز یہ ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب خطاب نہیں کریں گے۔ وہ تقریر جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر زیر بحث آ سکتی ہے، میڈیا پر پابندی ہے میاں نواز شریف کی تقریر کی، وہ تقریر جو آج عمران خان صاحب کی تقریر کی وجہ بنی، اور عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس سے مہنگائی پر خطاب کرنے کے بجائے میاں نواز شریف کو جواب دیا، بھرپور جواب دیا، کیا وہ تقریر ہوگی یا نہیں، اس بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سعید غنی صاحب سے جو دن گزرا اس میں پریس کانفرنس کے دوران سوال ہوا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے یا نہیں، تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ سعید غنی صاحب نے سوال کو گول مول کر دیا اور اس سوال کا جواب دینے سے انہوں نے گریز کیا۔ سعید غنی صاحب، یہ جو ہٹ تھی 2 سے 3 بار ان کی جانب ماری گئی لیکن وہ بچا گئے، ویل لیفٹ کہنا چاہیے۔ سعید غنی صاحب نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ مراد علی شاہ صاحب سے جب وہ جلسہ گاہ پہنچے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے، یہ سوال ہوا تو مراد علی شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اداروں کی اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام ہے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، تو ہم اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا جنرل باجوہ انوالوڈ ہیں، کیا جنرل فیض انوالوڈ ہیں، اس سوال کے جواب میں اور مختلف چیزیں ان سے پوچھی گئی ہیں، تو مراد علی شاہ صاحب نے ان سوالوں پر جان چھڑا لی، ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے ہیں۔ اب آپ آ جائیے، جب میاں نواز شریف نے یہ تمام تقریر کی، اس کے بعد مریم آئیں، مریم بی بی نے کہا کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب جو میاں صاحب نے اٹھا دیے ہیں، ان سوالوں کا جواب اب لوگ دیں گے، ہمارا مقدمہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے۔ مریم نے پھر لمبا خطاب نہیں کیا،
اور پھر اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بلا لیا. بلاول کی تقریر آپ دیکھیے, بلاول نے کوئی بات نہیں کی, بلاول نے میاں نواز شریف کی لائن فالو نہیں کی. بلاول بھٹو زرداری نے وہ باتیں جو میاں نواز شریف صاحب نے کی ہیں وہ نہیں کی. بلاول بھٹو زرداری نے اشاروں کنایوں میں بات کی, اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بین الاقوامی مسائل پر بھی بات کی. بلاول بھٹو زرداری اسٹیٹس مین کا رول نبھاتے ہوئے اپنے آپ کو میاں نواز شریف کی پالیسی سے دور لے گئے, اور بلاول بھٹو زرداری نے وہ راہ نہیں چنی جو میاں نواز شریف نے چنی, وہ بیانیہ انہوں نے نہیں چنا جو میاں نواز شریف نے چنا, اور انہوں نے اپنے خطاب جو بیشتر جس کا حصہ جو تھا وہ لکھا ہوا تھا وہ اسی طرح سے کیا. کئی دفعہ پازز لینے کے بعد بہت غور سے پرچے کو پڑھا, بہت لمبے پازز لیے, اور اس کے بعد اطمینان سے اپنی بات لکھی ہوئی بات کی بلاول بھٹو زرداری. جب میاں نواز شریف یہ تمام تر تقریر کر رہے تھے جس میں انہوں نے نام لیا جنرل قمر جاوید باجوہ کا, جنرل فیض حمید کا, جنرل عاصم سلیم باجوہ کا, تو یہ وہ موقع تھا جب چودھری منظور صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب ان کے پاس آئے, ان کے کان میں سرگوشیاں کی, ان کو بتایا. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے وہاں موجود رہنماؤں سے تمام تر گفتگو کی. اخندزادہ چٹان وہاں پہنچے, اور یہ تمام گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کچھ نوٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسچینج کیے تھے. تو اسی لیے بلاول کی تقریر میں ایسا کوئی حصہ نہیں تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی جو میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس سوال کا جواب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ میاں نواز شریف کل کے جلسے سے خطاب نہیں کریں گے. لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بھی سوال کا جواب دینے سے گریز کیا جا رہا ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا میاں نواز شریف کل خطاب کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی میزبان ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کہے کہ ہاں میاں نواز شریف خطاب کریں گے, بتا دیں, اور ہماری تیاری ہے, ہمارا رن ڈاؤن ہے, ہمارے رن ڈاؤن میں ہمارا میزبان ہوگا, ہماری میزبانی ہوگی, یہ میزبانی کریں گے, اس جگہ کے بلاول بھٹو زرداری شکریہ کریں گے, ویلکم کریں گے, اور پھر اس کے بعد اپنی تقریر کریں گے. مریم کو دعوت دیں گے یا بلاول بعد میں تقریر کریں گے, سب کا شکریہ ادا کریں گے آنے کا, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا رن ڈاؤن اس لیے شیئر نہیں کیا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کے خطاب کے حوالے سے اس کی تیاری کا اس کو چھپا رہی ہے. تو چھپانے کا فیصلہ ہوا ہے. چھپانے کا فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا خطاب اس بات کے 99% چانسز ہیں کہ اس جلسے میں نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں ری پلے نہیں چاہتی اس خطاب کا جو گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس سے الگ رہنا چاہتی ہے. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی سمجھی جاتی تھی, اور پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی ایک ہسٹری ہے. لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے سب سے قریب جماعت ہے. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لڑائی میں استعفے نہیں دے گی. اور میں نے آپ کو بتایا کل 2 بار کہ بلاول بھٹو زرداری کی اجازت کے ساتھ ان کی جماعت کے کچھ رہنماؤں نے اہم ترین ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میاں نواز شریف خطاب کریں, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 99% تیاری یہ ہے کہ نہیں ہوگا یہ خطاب. آصف علی زرداری صاحب کا خطاب بھی کچھ to the extent of 80% we can say that it is not going to take place. اور پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے بہت بھرپور تیاری کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا زور, کراچی سے میں نے اسلم خان صاحب ہیں, سینئر رپورٹر ہیں, بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کراچی کے, اس کے علاوہ 2 سے 3 اور 4 سینئر رپورٹرز ہیں, ان سے بات کی ہے, کچھ اینکرز دوستوں سے بات کی ہے جنہوں نے آج جا کر جلسہ گاہ کا جائزہ لیا, ان سے بات کی ہے اور تمام چیزیں معلوم کی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس جلسے کے لیے بہت زور لگا رہی ہے. سندھ میں ان کی حکومت ہے, مشینری ان کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے اتنا زور اس سے پہلے کسی جلسے پر نہیں لگایا. یہ ان کا جو یادگار شہداء پہ آج حاضری ہوئی وہ موقع ہے کہ جب کارساز میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئیں, ان کے قافلے پر حملہ ہوا, 2 بم دھماکے ہوئے کارساز میں, 180 کے قریب شہادتیں ہوئیں, 500 کے قریب لوگ زخمی ہوئے, اور بہت بڑا حملہ تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نشانہ بنانے کے لیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس دن کی یاد مناتی ہے 18 اکتوبر کے جلسے کے موقع پر. لیکن یہ جو جلسہ ہے, اس جلسے کو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ریسنٹ ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ بنانے کا زور لگا رہی ہے. خواتین شرمیلہ فاروقی ہوں, پلوشہ خان ہوں, شہلا رضا ہوں, دیگر ہوں, یہ پوری طرح سے متحرک ہیں. ان کی کوشش ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ, ایک بہت بڑی گیدرنگ ہم کر کے دکھائیں. مسلسل میڈیا کو انگیج کیا ہوا, سعید غنی ہوں, ناصر شاہ ہوں, مراد علی شاہ ہوں, دیگر لوگ ہوں,
जलसा गाह से इंगेज किया हुआ है, असेंबली से इंगेज किया हुआ है, पीपल्स मीडिया सेल से इंगेज किया हुआ है और मुसलसल इसकी हाइप क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हकीकत जानती है कि वो है जमात लेफ्ट की, और लेफ्ट की ये जमात किसी भी तरह से अपने जलसे पर एक मुलायत की छाप लग जाए नहीं चाहती। ये चाहते हैं कि इनके कारकुन, इनके जियाले, लियारी वाले, अंदरूने सिंध वाले, टिपिकल दिलां तीर बिजा पर रक्स करने वाले जो जियाले हैं वो नजर आएं, जिए भुट्टो का नारा लगाने वाले लोग नजर आएं, और ये जो शक्ल है जलसे की, ये पीपल्स पार्टी का तगड़ा जलसा है ये हो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रिसेंटली कराची में बड़ा जलसा किया था। यहाँ इमरान खान साहब ने जो उनका 30 अक्टूबर का था जलसा, उसके बाद बहुत बड़ा जलसा 25 दिसंबर को किया था, जिसमें शामिल हुए थे जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बहुत बड़ा जलसा था, मैंने उस जलसे को कवर किया था, मैंने जावेद हाशमी साहब से और दीगर कायदीन से बात की थी। उस वक्त गवर्नर सिंध आज के इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो हमारे मेज़बान होते थे मीडिया के। तो मैं आपको बताऊं कि वो जलसा बहुत बड़ा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा बहुत बड़ा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अपने दारुल हुकूमत में, कराची में, अपने जहां सूबे में हुकूमत है उसके सबसे बड़े शहर में ऐसी छाप ना लगे कि मौलाना साहब और जो मुल्लाओं की छाप है वो ना लगे, तो मौलाना साहब बहुत ज़्यादा लोग लेकर आ जाएं और उनके झंडे झंडे हों, उनके लोग ही लोग हों, एक टिपिकल स्टाइल के लोग नज़र आ रहे हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बचने के लिए अपने जलसों से बड़ा जलसा बनाने का इसको जोर लगा रही है, और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी एक मुनासिब शो जो है वो यहाँ पर सज जाएगा। बहुत बड़ी जलसागाह है, और ये जिना स्टेडियम से मैं पूरे वसूख के साथ, क्योंकि मैं कराची से हूँ, यहाँ मैंने कई जलसे कवर किए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिना स्टेडियम से कम 5 गुना बड़ी जगह। अगर हम जिना स्टेडियम को कहते हैं कि 30,000 के करीब अफराद की गुंजाइश, तो यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा लोग, अगर ये फुल कैपेसिटी क्राउड हो तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी जगह है, तो इसलिए जो है ये चैलेंज भी बहुत बड़ा है। ये चैलेंज तो मीट नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि गुजरांवाला से बड़ा जलसा हो, मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा लोग लेकर आ जाएं तो उनको टक्कर दी जाए, क्योंकि राशिद सुमरो का फैक्टर बहुत बड़ा है सिंध में। इसलिए पीपल्स पार्टी इस जलसे की कामयाबी के हवाले से पूरा जोर लगा रही है, और मियां नवाज शरीफ का खिताब इस जलसे में गालिब इम्कान यह है कि नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।